الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الذي أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله كان بما تعملون خبيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، ایک بار پھر خصوصی گزارش پر آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر اور جھیل لیجئے، جھیلنے کے لیے تیار ہے نا؟ تو ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرنا اسلام اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ خواتین اور ہماری ماں اور بہنوں نے درخواست کیا ہے کہ 10-15 منٹ اور آپ کی باتیں ہم سننے کے خواہش مند ہیں، اور ذمہ داران نے بھی اصرار کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی خواہش کو مکمل کرے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ خواتین کے سلسلے میں باتیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو بہت سارے جو حقوق عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی حق اور اسلام کی ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آپ جس کو قبول کر کے پوری سبھا میں، پوری مجلس میں اپنی شریک حیات، اپنا غمخوار اور اپنا لائف پارٹنر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 کے اندر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے طریقے سے اپنے بیویوں کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے رہو۔ یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ ان کے ساتھ اچھے سے رہیں۔ ہر بات میں ڈانٹنا نہیں، ہر بات میں پھٹکارنا نہیں۔ سبزی میں نمک نہیں پڑا تو غصے کے مارے لال پیلا ہو گئے، ارے کیسے کھانا بناتی ہے، کھانا بنانے بھی نہیں آتا ہے، اگر کچھ بول دے تو آپ پھڑک جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر بیویوں کی کوئی بات آپ کو خراب لگے، ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر جو آپ کو ناپسند ہو، اس ناپسند والی چیز میں اللہ آپ کے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ اس لیے آدمی یہ نہیں سوچے کہ ہماری بیوی ہی سب سے خراب ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایک بات آپ خراب لگے، بہت ساری باتیں اس کی اچھی لگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، لا یفرق
मुमिनुन मुमिना इन रज़िया बिखुल इन करिहा बिखुलुक रज़िया मिनहा बिआखर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई मोमिन मर्द मोमिना औरत को अपने से अलग ना करे, मामूली सी बात पे अलग कर देते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ये मसला और ये जो है तोप चल रहा है, और आए दिन हमारे पास फतवा लेने के लिए लोग आते रहते हैं। थोड़ी सी बात हुई, गुस्से में हो गए और फौरन बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, यानी तलाक 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 मार देते हैं, है कि नहीं? कोई सोच समझ नहीं। अरे अल्लाह के सामने आप वादा लेते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये आयत आप सुनते हैं निकाह के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये आयत सुनते हैं कि नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आप रिश्ते में बंध रहे हैं, अल्लाह से डरिए, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो सही दिल से कीजिए, सच बोलिए। तो इतनी है जो सच बोल करके सभा में एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ी सी बात होती है फौरन गुस्सा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, इन करिहा खुलुकन रज़िया मिनहा बिआखर, अगर एक अखलाक एक बात बीवी की कोई नापसंद हो हो सकता है कि उसकी दूसरी बात आपको खुश कर दे। एक उसके अंदर कमी हो तो दूसरी उसके अंदर खूबी हो, इसलिए फौरन आदमी को गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से पे सब्र करना और उस पे काबू रखना और बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करना, ये इस्लाम सिखाता है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आप अपने अखलाक के ज़रिए अपने आप को साबित कीजिए। हम लोग अपनी ज़बान के ज़रिए साबित करते हैं, अरे तेरी हिम्मत मेरे सामने बोलने के, चुप, है कि नहीं, डांटते रहते हैं। तो आप बीवी का अरे कैसा शौहर मिल गया, इस्लाम ने सिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। सीरत रसूल पढ़िए और हदीस सुनिए, सही रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3895 नंबर की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहली व आना खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतर इंसान वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वाली के पास अच्छा हो, जिसकी बीवी उसको अच्छा कहे वो सबसे अच्छा इंसान है। वो आना खैरुल ले अहली, और मैं अपने घर वालों के पास सबसे अच्छा हूँ, मैं अपनी बीवियों के पास सबसे अच्छा हूँ। और जी बीवियाँ अक्सर ये देखा जाता है कि वो शौहर की तारीफ नहीं करती है, हालांकि शौहर अच्छा काम करे तो शौहर की तारीफ करनी चाहिए। औरतों की भी जिम्मेदारी है कि वो शौहरों का एहतराम करे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए, अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपनी सीरत के ज़रिए, अपने सलूक के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए अपने आप को साबित किया। और कैसे साबित किया, चलिए हदीस पढ़ देता हूँ। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब बदइल वही, किताब बदइल वही, किताब नंबर 1, बाब कैफ कान बदउल वही, बाब नंबर 1, हदीस नंबर 7, सही बुखारी की रिवायत है। 7 नंबर हदीस, सही बुखारी की पहले चैप्टर की 7 नंबर की हदीस। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही आई, आसमान से जिब्रील अमीन आए, गारे हिरा में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचते हैं, परेशान हैं, पहली बार फरिश्ता आया है, आप पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, फरिश्ते ने ज़ोर से दबोचा था 3 बार। आप गारे हिरा से, हिरा जो पहाड़ है, गार है, उस गार से वापस आए, घर के अंदर पहुँचे, हज़रत खदीजा से कहने लगे, ऐ खदीजा ऐसा लगता है कि मैं हलाक और बर्बाद हो जाऊँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कहती हैं, कहा ऐ मेरे सरताज क्या हुआ, पूरी
کہانی، پورا واقعہ، پورا قصہ، پورا ماجرا جو ان کے ساتھ غار حرا کے اندر ہوا تھا، کئی دنوں تک، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، کئی دنوں تک اسی غار کے اندر جا کر کے عبادت کرتے رہتے تھے، اکیلے تنہا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو یہ آپ کو نبی بنایا گیا، اب پریشان ہیں، کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ بڑے تسلی بخش جملے کہے۔ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں ہوتی تو کیا بولتی ٹھیک تو ہوا ہے۔ لوگ یہاں بھوجپوری سمجھتے ہیں، بھوجپوری والے ہیں، ٹھیک بھائی لتارا ساتھ ہے کہ کولا سا گڈھا میں اکیلے جائے کے؟ کون بولا آپ کو اکیلے جانے کے لیے؟ ہے کہ نہیں؟ اکیلے گئے، کوئی جن ان پکڑ لیا ہوگا، بھوت پکڑ لیا ہوگا، اب بھگتیے، آپ ہی بھگتیے، ہم کیا کریں؟ ہماری بیوی ایسے ہی کہتی، کون بولا آپ کو جانے کے لیے؟ گئے ہیں تو اب بھگتیے اپنے آپ۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ واللہ انہو لا یخزیک اللہ عبدا، بیوی ہو تو حضرت خدیجہ جیسی ہو، اور ہم کو پہلے اپنے آپ کو اپنی بیوی کے سامنے ثابت کرنا کہ ہم اچھے ہیں، تب جا کر کے بیوی کہے گی۔ یہ جملہ جو حضرت خدیجہ نے کہا تھا، اور ہماری خواتین، ہماری بہو بیٹیوں کو حضرت خدیجہ جیسی سیرت ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملے کہا، واللہ انہو لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے کیریکٹر کو گنایا، کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، بھائیوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، لوگوں کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے آئے تھے، لیکن آج لوگ ہوا اڑاتے ہیں کہ ارے یہ ان کا نبی سب کو توڑنے آیا تھا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، بیوی کو فلاں سے الگ کر دیا۔ اللہ کے نبی رشتوں کو جوڑنے آئے تھے، سب سے پہلا کام کیا کہا کہ جوڑنے آئے تھے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ مسلمان سب سے زیادہ توڑنے کا کام کرتا ہے۔ کسی کی شادی لگ رہی کسی اچھے گھرانے میں، ارے اس کی بیٹی اتنے اچھے گھرانے میں جا رہی، اچھا دیکھتا ہوں کیسے اس کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی ادھر رشتہ کی بات ہی چل رہی ہے کہ دوسرے سائڈ سے فون کر دیا، ارے اس کے یہاں کیوں شادی کر رہے ہیں، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کی ماں ایسی ہے، ارے بہت برا خاندان ہے۔ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی رشتہ توڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رشتہ کیسے جوڑتے ہیں بتاؤں؟ رشتہ جوڑنا بتائیں گے تو ہنستے ہی رہ جائیں گے۔ آج کل تو فیشن ہے کہ عورتیں لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی بے پردہ ہو کر کے، گھر سے نکلیں گے تو برقع پہن کر کے، اور وہاں پہنچیں گے تو سارا برقع آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جتنے زیورات ہیں، جتنے فیشنیبل کپڑے ہیں، اور جتنی جو زری کے کام والے کپڑے ہوتے ہیں، سب باہر آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے خالی مولانا ہی سے پردہ ہے، خالی مولانا ہی سے پردہ ہے۔ مولانا کو دیکھے تو پردہ کر لیا، باقی سب کے سامنے اوپن نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو رشتہ کیسے جوڑتے؟ اب گئے لڑکی دیکھنے کے لیے، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہوٹل روم بکنگ ہوتا ہے، اچھے ناشتے آئے، بریانی توڑے، مٹن بریانی، چکن بریانی، چکن کباب، ہانڈی کباب، سب توڑ تاڑ لیے۔ اور اس کے بعد جب لڑکی سامنے آئی تو بولتے سب تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کی آنکھ تھوڑی چھوٹی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی ناک اور لمبی ہوتی تو ٹھیک ہوتی، تھوڑا سا چہرہ گول ہوتا تو اچھا ہوتا، ارے اس کا تو لمبا چہرہ ہے، ارے اتنی پتلی دبلی، ارے اتنی ناٹی ہے، ارے میرے بیٹے کے سامنے تو بچی لگے گی۔ اب پورا پلیٹ توڑ کر کے لڑکی کا دل توڑ کے چلے آتے ہیں، پورا پلیٹ توڑ لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، اور اس کے بعد لڑکی کا دل توڑ کے چلے آتے ہیں۔
تو ایسے رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جوڑتے تھے. آپ ان لوگوں کو ہدیے دیا کرتے تھے, لوگوں کو خود تحفے دیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے کے بعد بھی تحفے بھیجا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جلن جس عورت سے ہوتی ہے وہ حضرت خدیجہ ہے. اب کیوں؟ کہا کہ وہ مر گئی, زندہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی شوہر وہ ایسا ہونا چاہیے محبت. کہا حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تھے. کیا اس بڑھیا کو خالی یاد کرتے رہتے ہیں, گل پچکی تھی, گال پچک گیا تھا پورا, اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. کہا کہ سب سے زیادہ جلن اسی سے ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے کے بعد جب وہ زندہ نہیں, پھر بھی ان کی سہیلیوں کے لیے آپ گفٹ بھیجتے تھے. آج گفٹ بھیج کے دیکھیے, کل جھاڑو نہیں پڑا تو سمجھیے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑا, مرنے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو گفٹ بھیجا ہے. لیکن ان کے دل کے اندر شک نہیں ہوا کہ ان کا کوئی چکر ہوگا, افیئر ہوگا, فلاں ہوگا. آج تو تھوڑا سا خیال کر لیجئے, ہماری ماؤں اور بہنوں, ہماری بہو بیٹیوں کے دل و دماغ میں شیطان اتنا کچرا ڈال دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں گنائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے, بیوی ہو ایسی ہو جو شوہر کے خدمات کا اعتراف کرے. کہا کہ اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. انک تصدق انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتصدق الحدیث, آپ سچ بولتے ہیں. سچ بولنے والے کو اللہ ہلاک اور برباد نہیں کرے گا. اور آج ہم سب سے زیادہ کیا بولتے ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹ, 24 گھنٹے میں 24,000 جھوٹ بولتے ہیں, ہر موڑ پر جھوٹ بولتے ہیں. اور صحیح بات ہے, جب اتنا آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بیوی کو یقین کہاں سے آئے گا کہ آپ صحیح بول رہے ہیں اور صحیح نیت سے گفٹ بھیج رہے ہیں. اس لیے اپنے کیریکٹر کو پہلے سدھاریے اور اپنی شخصیت کو بیوی کے سامنے آپ متعین کیجئے, اس کو اچھا بنائیے. حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلْ, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, دوسرے پریشان ہوتے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وَتَقْلِ الضَّيْفِ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اور وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ, اور حق کے واقعات میں, حق کے راستے میں ضرورت کے وقت آپ جو ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ایسے آدمی کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو ہماری سیرت اگر ایسی ہو کہ ہماری بیویاں ہمارے کیریکٹر کی گواہی دیں, ہمارے اخلاق کی گواہی دیں, تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا, آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اور بھی بہت سارے حقوق عطا کیے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, جس طرح سے عورتوں کا حق ہے اسی طرح مردوں کا بھی حق ہے. البتہ اسلام نے اتنا ایک درجہ مرد کا بلند کیا ہے. وَلَكُمْ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اللہ کہتا ہے کہ مردوں کا کچھ حصہ مقام عورتوں کے مقابلے میں بڑا ہے. اسی لیے میں نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر شوہر راضی تو اللہ راضی, اگر شوہر راضی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارے اور اپنی شخصیت کو اجاگر کرے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, ایک بہت بڑی خرابی اسلام کے آنے سے پہلے یہ تھی کہ اگر عورت ماہواری میں ہوتی تھی, MC کی حالت میں ہوتی تھی, تو لوگ ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھروں سے نکال دیتے. ارے یہ گندی ہے, یہ ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک دم درست نہیں ہے. لیکن اسلام آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ وہ جس پیریڈ میں ہے, گرچہ وہ جسمانی طور پہ ناپاک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے یا اس کے ساتھ بستر پہ نہ سویا جائے. یہ چیز نہیں ہے. یا اس کا جھوٹا نہ کھایا جائے, اس سے نفرت کی جائے, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے آپ نے اپنی امت کو تعلیم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ایسے ہی ہونی چاہیے, شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں مسواک کرتی تھی اور وہی مسواک
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسواک سے مسواک کرتے تھے۔ میں ہڈی میں لگا ہوا گوشت اپنے دانت سے کاٹتی تھی اور پھر وہی گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، جہاں سے میں کھائے رہتی وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اللہ اکبر! حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، پیریڈ کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو ایسی محبت ہونی چاہیے، اور عورت کے دل میں شوہر کا احترام اور شوہر کے دل میں عورت کا ایسا احترام ہونا چاہیے کہ اس کا لوگ یہ سوچتے ہیں اگر بیوی پانی پی کر کے جھوٹا دے، بولے ارے کیسی عورت ہے، اپنا جھوٹا شوہر کو پلا رہے، اپنا جھوٹا پلا رہے۔ ابھی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، 300 نمبر کی حدیث مسلم شریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ جبکہ حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے سوئی ہوئی تھی، اور حجرہ عائشہ آج مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، آپ جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، وہاں صرف 3 ہی قبریں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی، اور اس کے بعد کسی کی جگہ نہیں۔ اتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ صرف اس میں 3 آدمی ہی دفن ہو سکے، کتنا چھوٹا کمرہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو میں پاؤں لمبا کر کے سو جاتی تھی، اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، میں پیریڈ سے ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہنے کی تعلیم دیا ہے۔ عورت اگر شوہر کے ساتھ اچھے سے رہتی ہے، شوہر عورت کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت ان کے دامن کے اندر بھر دیتا ہے۔ اور خوشخبری ہے ایسی عورتوں کے لیے جو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ بس ایک آیت پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مومن مرد، مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ صدقہ کرنے والے مرد، آج خالی مرد ہی صدقہ کرتے ہیں، عورتیں سوچتی ہیں کہ ارے ہمارے شوہر تو صدقہ کر ہی رہے ہیں، ہم کو صدقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ عورتوں کو بھی اپنے آپ سے صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو صدقہ کریں گی وہ اپنے لیے کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے کہا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی، میرے مرنے کے بعد وہ سب سے پہلے مرے گی۔ تو ساری بیویاں اپنے اپنے ہاتھوں سے ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے نا، کسی کا ہاتھ چھوٹا کسی کا لمبا، سب اپنا اپنا ناپنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہماری بیویاں سب ہاتھ ناپ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ ظاہری ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو عورت سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، ہاتھ لمبا کر کے آدمی کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ لمبا کر کے دیتا ہے، اس سے مراد صدقہ کرنا ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، فإنی رأیت اکثر اہلہا النار، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے عورتوں نے سوال کیا، بعض صحابیات نے، کہ اللہ کے رسول کیوں؟
کہا کہ یہ بہت زیادہ کفر کرتی ہیں. کہا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں، یہ شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ پوری زندگی عورت کے ناز و نخرہ برداشت کرتے رہے، ان کے بوجھ اٹھاتے رہے، ان کی خواہش پوری کرتے رہے، اور آگے رمضان آ رہا ہے، ایک عید میں اگر ان کی خواہش کے مطابق ساڑی نہیں ملی، سوٹ نہیں ملا، تو کیا آواز آتی ہے؟ آپ سے تو شادی کر کے میری زندگی جھنڈ ہو گئی، آپ سے تو کبھی خیر کی امیدیں نہیں ہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا کہ آپ سے ہماری شادی نہیں ہوتی. پوری زندگی شوہر عورت کی فرما برداری کرے، لیکن وہ ایک اگر خواہش اس کی پوری نہ ہو تو ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جنت میں جائیں گی. اس لیے شوہروں کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی ناشکری نہیں، اور جتنا ہو سکے صدقہ کرنا چاہیے. عورتوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع رکھنے والے مرد اور عورتیں. اور اسی طرح سے روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ ان کے لیے مغفرت رکھا ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہے. اللہ ان کو بخش دے گا. یہ سارے کام ہم کریں گے اگر ہم صدقہ کریں گے، صبر کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کا ذکر جہاں بھی رہیں، مرد ہو عورت ہو، ہر حال میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سوائے گندی جگہوں پہ، سوائے لیٹرین وغیرہ کے، اور ان جگہوں کے علاوہ ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اس لیے اللہ کے معافی کی طرف دوڑیے. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي الآية الأخرى عرضها كعرض السماء والارض. اس اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیے، اللہ کی جنت کی طرف دوڑیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کیسے ہمیں بخش دے، کیسے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، راتوں کو اٹھیے، تہجد میں اٹھیے. اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آپ اس دنیا پہ اللہ آ کر کے آپ کو آواز دے رہا ہے، هل من يسألني فأعطيه، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کر اعلان کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا پہ آتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اللہ سے مانگیے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروئے منزل ہی نہیں. آپ اتنی ساری باتیں سنتے ہیں اور سنے ہیں. یہ عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نافذ کریں گے. بولیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں گے. سب لوگ وعدہ کیجئے انشاءاللہ. مرد عورتیں بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم ہر قدم پہ ہم اللہ کی بات مانیں گے اور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ان کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. اپنے بچوں کو اسی طریقے پہ ڈھالیں گے. یہ عورتوں کی ذمہ داری میں بتاؤں، وقت تو زیادہ ہی ہو گیا، میں کیا بولوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے بالاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے تھے. بیان کرتے ہیں راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں.
جب ان کو بھوک لگتی پیاس لگتی ان کو کھلونوں سے بہلا دیا کرتی تھی، کھلونا دیتی تھی کہ کھلونا میں مشغول ہو جائے اور یہ روزہ پورا کر لے۔ حج کے لیے جاتے تو اپنے بچے کو لے کر کے جاتے، کیوں؟ بچے میں اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، بچے میں اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت صحیح کیجئے گا تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر ماں باپ مل کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا بینک بیلنس ہے، یہ سب سے بڑا سیونگ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الوصیہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان وانقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی پارسل نہیں جاتا، کوئی پارسل نہیں جاتا ہے۔ لوگ پارسل کرواتے ہیں، نہیں، 3 چیز ہے جو آپ کر کے جائیے آپ کو ملے گا، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ صدقہ کرتے رہے، کتابیں چھپوا کے بانٹ دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی ادارہ قائم کر دیا، کسی اچھے کام میں لگا دیا، تو یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور کہا علم ينتفع به، آپ کے پاس علم ہے، آپ حدیث سنیں، ایک حدیث بھی اگر آپ سنیں تو اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک آیت، ایک حدیث بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ابھی تو میں نے 50 حدیثیں پڑھ دیا ہے کہ نہیں؟ قال اللہ قال الرسول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے 50 حدیثیں میں نے آپ کو سنایا، ایک بھی حدیث آپ کو یاد رہے اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ایک بھی بات ہو اس پہ خود عمل کیجئے، دوسرے کو پہنچائیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ او ولد صالح یدعو له، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری چیز، آپ اپنے بیٹے کو نیک بنائیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اور سب سے پہلے ماں اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، ماں کے ساتھ زیادہ بچہ رہتا ہے، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچے کی تربیت کرے، آپ کی ذمہ داری ہے بچے کو نیک بنائیں۔ یہ اپنا پارسل خود باندھ کے جائیے، دوسرے کے بھروسے نہیں رہیے کہ پھلا پڑ دے گا تو مل جائے گا، اپنا پارسل خود تیار کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر پہنچے گا۔ آپ خود تیار نہیں کریں گے دوسرے کا پارسل آپ کے ایڈریس پر نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے خود کر کے جائیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی بتلائیے اور اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔